السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج یہ عرض کرنا ہے کہ کیا ایک شخص جو ہمارے درمیان نہیں ہے اور پردہ غیب میں ہے، کیا ایسا شخص ہمارے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسے شخص سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر کس طریقے سے ایسے امام غیب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم روایتوں کی طرف توجہ کریں تو روایتوں میں امام معصوم کو چراغ ہدایت سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہیں آفتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر چراغ ہے تو پھر نور ہر حال میں پایا جائے گا، وہ چاہے ہمارے سامنے موجود ہوں یا پھر پردہ غیب میں ہوں۔ اور جس طریقے سے سورج بادل کے پیچھے جانے کے باوجود بھی اپنے فیوزات و برکات ہم تک پہنچاتا ہے، وہ نور، وہ روشنی، وہ انرجی ہم تک پہنچاتا ہے، تو امام معصوم بھی اگرچہ پردہ غیب میں ہیں، وہ برکتیں، وہ فیوزات، وہ نور ہم تک ہر حال میں پہنچ کے رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امام شخصاً غائب نہیں ہیں، امام موجود ہیں، امام کی شخصیت غائب ہے۔ ہمارے درمیان امام موجود ہے لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے، ان کی شخصیت ہمارے درمیان ناشناختہ ہے، وگرنہ امام شخصاً موجود ہیں۔ اب یہ کہ امام سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو روایتوں میں موجود ہے، جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کبھی مسائل شرعی کے مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے امام کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں کے لیے امام نے فرما دیا کہ اگر تم کو مسائل شرعی کی مشکلات درپیش ہے تو پھر ہمارے علماء مجتہدین فقہا کی طرف رجوع کریے، اس لیے کہ زمانہ غیبت میں یہ تمہارے اوپر حجت ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی ذاتی مشکلات و پریشانی ہو، ایسے ماحول اور حالات میں اپنے امام سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو پھر وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو مدد ہوتی ہے امام کی جانب سے، ایسی مدد کا مطالبہ کیا جائے کہ جسے غیبی مدد کہا جاتا ہے، اور یہ مدد بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عام مدد ہوتی ہے جو امام کی وجہ سے ہر عام و خاص تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ایک خاص مدد ہوتی ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کردار سازی کرے، اپنے باطن کو پاک کرے اور اپنے وظیفے اور فرائض پر بحسن خوبی عمل کرتا ہوا نظر آئے، تو پھر خود بخود اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں امام غیب کی جانب سے غیبی طریقے سے حل ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔